پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ جو ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، یہ واقعہ پاکستان کے لاہور کا ہے۔ یہ کہانی شیخ صاحب کی ہے۔ شیخ صاحب لاہور کے ایک دفتر میں نوکری کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دن کچھ اس طرح سے بدلے کہ اسی دفتر کے مالک کو وہ پسند آ گئے، اور یوں ان کی فیملی میں ہی شیخ صاحب کی شادی ہو گئی۔ شیخ صاحب کی زندگی بدلنے لگی، دن رات میں اور رات دن میں بدلتے گئے، اور شیخ صاحب دیکھتے ہی دیکھتے ایک دکان سے ایک مارکیٹ، پھر ایک فیکٹری کے مالک بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اور بھی ترقی کی اور پھر نہ جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بن بیٹھے۔ شیخ صاحب 2 بچوں کے باپ بن چکے تھے اور ایک کرائے والے مکان سے بڑی کوٹھی میں آ چکے تھے۔ کوٹھی میں آنے کے بعد مالک کی ضرورت پڑی تو انہوں نے سلطان نام کے آدمی کو اپنی کوٹھی میں رکھ لیا۔ سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، نہ کسی سے کوئی جھگڑا کرتا تھا اور نہ کوئی شکایت۔ ایک بار شیخ صاحب دکان کے 10 بجے کام سے واپس آ گئے۔ انہوں نے گاڑی دروازے پر کھڑی کر دی کیونکہ انہیں واپس بھی جانا تھا۔ گھر میں گھستے وقت نہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دے رہے سلطان کے ہاتھ سے پائپ پھسل گیا اور شیخ صاحب کے کپڑوں پر پانی گر گیا اور ان کے کپڑے بھیگ گئے۔ سلطان ان کے پیروں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ صاحب غلطی ہو گئی، لیکن شیخ صاحب کا دماغ آسمان پر تھا۔ غصے میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہی کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا اور کہا کہ شام سے پہلے پہلے گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس بیٹھ گیا کہ شاید صاحب کا غصہ اگر شام تک ٹھنڈا ہو جائے گا تو واپس بلا لیں گے، لیکن شام کو 6 بجے تک واپس گھر آئے تو دیکھا کہ سلطان ابھی تک بیٹھا ہے۔ انہوں نے گارڈ سے کہا کہ اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دو، یہ مجھے یہاں پر دوبارہ نظر نہ آئے۔ صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا۔ اللہ جانے سلطان کہاں چلا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ شیخ صاحب کا تیزی سے پھلتا ہوا کاروبار اچانک رکنے لگا۔ کاروبار میں رفتار کم پڑنے لگا۔ پھر ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی اور پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی۔ شیخ صاحب کو بیٹھے بیٹھے کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گئے۔ شیخ صاحب کو نقصان پر نقصان ہوتا گیا اور ان کی کمر پوری طرح سے ٹوٹ گئی۔ اب تو ان کی کوٹھی بھی بک چکی تھی اور وہ ایک سادے سے مکان میں آ چکے تھے۔ جب عقل سے کچھ نہ پلے پڑا تو وہ پیروں فقیروں کے یہاں چلے گئے کہ شاید کوئی دعا ہاتھ لگ جائے اور بگڑی زندگی دوبارہ سے سنور جائے۔ بچا ہوا کاروبار بیچ کر اور بینک سے لون لے کر چھوٹے بیٹے کو ایک نیا کاروبار شروع کروا دیا، لیکن اس کے ساتھی نے ہی اسے دھوکہ دے دیا اور سارا پیسہ ڈوب گیا۔ شیخ صاحب 60 سال کی عمر میں ہی چارپائی سے لگ گئے۔ ایک دن ان کا پرانا جاننے والا دوست ملنے آیا۔ حالات دیکھ کر وہ بہت افسوس کرنے لگا اور اس نے کہا کہ شیخ صاحب ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، داتا صاحب کے یہاں ان کا چند دنوں کا قیام ہے، اگر آپ ان کے پاس جا کر دعا کروا لیں تو اللہ تبارک و تعالی کرم کرے گا۔ شیخ صاحب فوراً تیار ہو گئے اور اس جگہ پہنچ گئے۔ ملاقات کرنے کے بعد مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر مراقبے کی کیفیت میں رہے، پھر آنکھیں کھولی تو شیخ صاحب کو دیکھا اور کہا، تم نے زندگی میں کسی آدمی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور اللہ نے تمہاری اسی گناہ میں پکڑ کی ہے۔ اب تم یاد کرو کہ تم نے زندگی میں کس انسان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے یا نہیں۔ اللہ پاک تمہیں اسی کی سزا تو دے ہی رہا ہے۔ شیخ صاحب کچھ دیر خاموش رہے
اور سوچتے رہے۔ اچانک انہیں سلطان یاد آ گیا۔ شیخ صاحب کے منہ سے چیخ نکل پڑی اور ان کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شیخ صاحب بزرگ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگے اور سلطان والا سارا قصہ بیان کر دیا۔ بزرگ نے کہا کہ میری بات سنو۔ انہوں نے شیخ صاحب کو رزق کے حوالے سے کچھ ضروری بات بتائی اور انہیں سمجھایا اور کہا کہ اب جاؤ اور سلطان کو ڈھونڈو، اگر وہ معاف کر دے تو تمہارے دن بدل جائیں گے۔ شیخ صاحب کی دنیا لٹ گئی۔ وہ سر پیٹتا ہوا گھر آیا، پرانے کاغذات دیکھتا رہا کہ شاید سلطان کا کوئی پتہ یا کوئی اور معلومات مل سکے، لیکن کچھ ہاتھ نہ لگا۔ جب کچھ بھی نہ ملا تو سلطان کو ڈھونڈنے کے لیے چکوال جانے والی بس میں بیٹھ کر چکوال چلا گیا، کیونکہ سلطان چکوال سے ہی آیا تھا، لیکن اسے سلطان نہ ملا۔ چھوٹا بیٹا باپ کو تلاش کرتے ہوئے چکوال کے بس اسٹینڈ پر پہنچا اور باپ کو واپس لاہور اپنے گھر لے آیا، لیکن شیخ صاحب کے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ ان کے دل کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد شیخ صاحب پھر سے غائب ہو گئے۔ بیٹے کو معلوم تھا کہ وہ کہاں پر گئے ہوں گے۔ بیٹے نے جب باپ کو دیکھا تو باپ زمین پر بیٹھا سر پر راکھ ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سلطان تم کہاں ہو، سلطان تم کہاں ہو۔ بیٹا خود روتا ہوا شیخ صاحب کو واپس لے آیا۔ چند دنوں کے بعد شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن اسے سلطان نہ مل سکا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ چپڑاسی کو مت نکالو، اس کا رزق تمہارے رزق سے جڑا ہوا ہے، اسے تو اللہ پاک کہیں اور سے بھی دے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وسیلہ بنانے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس معاوضے والی نعمت سے محروم ہو جاؤ۔ دوستو، اپنے مالی معاملات میں بہت احتیاط کیا کیجیے۔ اگر کسی کے پاس 10-20 روپے رہ جائے اور اگر آپ انہیں چھوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان پیسوں کو مت مانگیے۔ آس پاس اور خاندان میں جو بھی مشتاق ہیں ان کا خیال ضرور رکھیں۔ یقین کیجیے آپ کی زندگی میں کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی۔ دوستو، اگر آج ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، اللہ کی دی ہوئی بہت سی نعمتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ اس سے ہمارے ساتھ غریبوں، یتیموں کا بھی پورا حق ہے۔ اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو یقین کیجئے ہمارا رزق بڑھتا جائے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی اور اس میں اللہ تبارک و تعالی بے پناہ برکتیں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو ہم آپ کے لیے ہر روز لاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔